السلام علیکم. آئی ہوپ دیٹ یو آل آر ڈوئنگ ویل. اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں. دن گزرنے لگے تھے. امی آہستہ آہستہ نارمل ہوتی چلی گئی تھیں، یا کم از کم مجھے نارمل لگنے لگی. مہرین نے بھی شاید اپنی سزا کو قبول کر لیا تھا. وہ کسی شکوے شکایت کے بغیر میری ہر ہدایت پر عمل کرتی. اسے اور کرنا بھی کیا تھا. بعض دفعہ میرا دل چاہتا وہ روئے، گڑ گڑائے، مجھ سے فریاد کرے، مجھ سے معاف کرنے کی بھیک مانگے، اور میں اس کی بے بسی پر کہہ کے لگاؤں. اور پھر ایسا موقع مجھے مل ہی گیا تھا. ایک دن میں رات کو اسٹڈی میں کام کر رہا تھا جب وہ میرے پاس آئی تھی. مجھے آپ سے ایک بات کرنا ہے، اس نے اسٹڈی ٹیبل کے پاس کھڑے ہو کر کہا تھا. کرو. میرے فائنل ایئر کے پیپرز شروع ہونے والے ہیں اگلے ہفتے سے. میں پیپرز دینے کے لیے لاہور جانا چاہتی ہوں. میں نے اس کی بات کے ختم ہونے پر نظر اٹھا کر اسے دیکھا. تم نہیں جاؤ گی. اس کے چہرے کا رنگ میری بات پر بدل گیا تھا. پلیز مجھے جانے دیں. میں نے 2 سال محنت کی ہے. میری محنت ضائع ہو جائے گی. پلیز مجھے امتحان دینے دیں. پہلی دفعہ اس کا لہجہ التجائیہ تھا. مشل نے بھی تو بہت محنت کی ہوگی، مگر وہ بھی تو امتحان نہیں دے رہی. اور جب وہ یہ امتحان نہیں دے رہی تو تم بھی نہیں دو گی. میں کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، کبھی کوئی شکایت نہیں کروں گی. بس صرف میری یہ بات مان لیں، مجھے پیپرز دینے دیں. 1 بار نہیں، 100 بار نہیں، میں کبھی بھی تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا، نہ آج نہ آئندہ کبھی. وہ چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر یکدم رونے لگی. آپ مجھے ایسے جرم کی سزا دے رہے ہیں جو میں نے نہیں کیا. میرے لیے میری تعلیم کیا ہے آپ نہیں جانتے. میرے لیے مشل کیا تھی تم بھی تو نہیں جانتی تھی. پھر بھی تم نے اسے اور مجھے کس چیز کی سزا دی تھی؟ تعلیم تو کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کے بغیر نہ رہا جا سکے. اگر میں مشل کے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں تو تم بھی تو تعلیم کے بغیر رہ سکتی ہو. وہ میری بات پر روتے ہوئے اسٹڈی سے چلی گئی تھی. بہت سکون ملا تھا مجھے اس کے آنسوؤں سے. یوں لگتا تھا جیسے میرے اندر کی بھڑکتی ہوئی آگ کچھ مدھم ہو گئی تھی. پھر امی نے مجھے مجبور کرنے کی کوشش کی تھی کہ میں اسے امتحان دینے کے لیے لاہور جانے دوں، مگر میں وہ بات کیسے مان سکتا تھا جس سے اسے کوئی ریلیف ملتا ہو. سو میں نے امی کی ساری منت سماجت کو بھی نظر انداز کر دیا تھا. وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا. ہماری شادی کو 1 سال ہونے والا تھا. اب اسے جانے دو. مگر اس نے ایسا کچھ کیا بھی نہیں. امی مجھ سے لڑتی رہتی تھی، مجھے بددعائیں دیتی رہتی تھی، اسے ساتھ لے جانے پر اصرار کرتی رہی تھی، مگر وہ بالکل چپ تھی. اس نے امی سے کہا تھا، خالہ آپ اصرار نہ کریں، مجھے کہیں نہیں جانا. یہ سب میری سزا ہے، مجھے برداشت کرنا ہے. آخر میں نے مشل کو مارا تھا تو تمہیں احساس ہونا شروع ہو گیا کہ تم نے مشل کو مارا تھا. میں نے سوچا. امی اکیلی لاہور چلی گئی تھیں. وہاں سے نانی امی نے فون کر کے مجھے کہا تھا کہ میں اسے بھیج دوں. سب چاہتے تھے کہ ایک بار وہ اپنی امی کا چہرہ دیکھے، پھر ہی انہیں دفن کیا جائے، مگر میں نے اسے جانے نہیں دیا. اس نے مجھے کہا بھی نہیں، پھر میں اس پر اتنی سخاوت کیوں دکھاتا. امی خالہ کے 10ویں کے بعد واپس کراچی آئی تھیں، اور کتنی ہی دیر وہ اس سے لپٹ کر روتی رہی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. وہ انہیں چپ کر روتی رہی. جینے مرنے والی سے صرف امی کا تعلق تھا، اس کا نہیں. خالہ کے مرنے کے بعد امی نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا. انہیں اگر مجھ سے کوئی کام ہوتا
تب بھی وہ میری بجائے ملازم کو کہتی، میری کسی بات کا جو جواب وہ نہیں دیا کرتی، اور مجھے اب اس کی زیادہ پرواہ بھی نہیں تھی۔ ایک بار میں نے ان کی پرواہ کی تھی اور تب مشل زندگی ہار گئی تھی۔ اب کس چیز سے محروم ہونا تھا میں نے۔ مجھے یاد ہے اس ماہ جب میں نے انہیں مہینے کے آغاز میں کچھ روپے دیے تھے تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے منع کر دیا تھا، نہیں اسود، اب مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس روپے کا میں نے کیا کرنا؟ جو پہلے کرتی تھی وہی کیا کریں۔ وہ کتنی دیر بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھتی رہیں۔ مجھے پہلی بار ان کی آنکھوں سے خوف آیا تھا۔ انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے سے چابی نکال کر میری طرف اچھالی۔ اس الماری کا دروازہ کھول کر دیکھو، کتنا روپیہ بھرا پڑا ہے۔ اس میں اوپر سے نیچے تک تمہیں نوٹ ہی نوٹ نظر آئیں گے، مگر میں ان نوٹوں کا کیا کروں؟ جو روپیہ خرچ کر سکتی ہے وہ پیسے پیسے کے لیے ترستی ہے۔ میں کوئی زیور، کوئی کپڑا، کوئی چیز اس کے لیے نہیں لا سکتی، تو میں اس روپے کا کیا کروں؟ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں ان کے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ مشل بھی تو خود پر کچھ خرچ نہیں کر سکتی تھی، پھر اس پر کسی کو ترس کیوں نہیں آیا؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ قبر میں ہے؟ اور جو دوسروں کو قبر میں پہنچا دیتے ہیں ان پر کتنی جلدی رحم آتا ہے لوگوں کو۔ میں نے اپنے دل میں سوچا تھا۔ کچھ وقت اور گزر گیا تھا۔ مہرین اب بالکل ایک مشین کی طرح کام کرتی تھی۔ اب وہ خود ہی پورے گھر کا کام کرنے لگی تھی۔ چھٹی کے دن وہ ماربل کے فرش کو دھونے بیٹھتی اور گھنٹوں اسی میں لگی رہتی۔ اگر چیزوں کو صاف کرنے لگتی تو بہت سا وقت اسی میں لگا دیتی۔ میرے جوتے پالش کرنے لگتی تو پوری الماری جوتوں سے خالی کر کے انہیں چمکاتی رہتی۔ ہماری دونوں کے درمیان بہت سرسری سی بات ہوتی تھی، وہ بھی صرف اس وقت جب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی، ورنہ کئی دن ہم ایک دوسرے سے کوئی گفتگو نہیں کرتے تھے۔ میں اس سے کوئی بات کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کے پاس جھوٹ اور منافقت کے علاوہ اور تھا بھی کیا؟ پھر انہی دنوں وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ شروع میں نے اس بات کی پرواہ بھی نہیں کی، مگر ایک دن وہ صبح اٹھی بھی نہیں۔ 7 بجے جب میں اٹھا تو وہ تب بھی اپنی جگہ پر سو رہی تھی۔ مجھے کچھ حیرت ہوئی۔ پچھلے 2 سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ میرے جاگنے سے پہلے نہ اٹھ چکی ہو، مگر اس دن وہ نہیں اٹھی تھی۔ تب ہی میں نے اسے آواز دی تھی، مگر کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ پھر میں نے اسے کتنی بار پکارا تھا، مگر تب بھی اس میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس کے پاس جا کر اس کے منہ پر سے کمبل ہٹایا تھا۔ اس کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے دوبارہ اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کی اور تیار ہو کر آفس چلا گیا۔ شام کو جب میں آفس سے آیا تو امی نے مجھے دیکھتے ہی کہا، مہرین کو نمونیا ہو گیا ہے۔ میں نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ میں نے ڈاکٹر کو بلایا تھا، اس نے کچھ دوائیاں لکھ کر دی تھیں اور وہ کہتا اسے آرام اور اچھی خوراک کی ضرورت ہے۔ میں اب بھی چپ رہا تھا۔ تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟
کیا بولوں، لاکھوں لوگوں کو نمونیا ہو جاتا ہے اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ ہاں، کچھ مر بھی جاتے ہیں، مگر مہرین ان لوگوں میں شامل نہیں۔ ٹھیک ہو جائے گی، وہ بہت ڈھیٹ ہے، اسے تو صرف مارنا آتا ہے۔ میں یہ کہہ کر بریف کیس اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ ابھی بھی سو رہی تھی۔ میں خاموشی سے لباس تبدیل کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ جب کچھ دیر بعد میں ڈریسنگ روم سے نکلا تو امی اس کے لیے کارپٹ پر سوپ کا پیالہ لیے بیٹھی تھی۔ وہ اس سے کہہ رہی تھی، تم پیو سوپ، میں کون سا اسود سے چوری پلا رہی ہوں تمہیں، اس کے سامنے لے کر آئی ہوں، پیو تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا دل نہیں کھانے کو کچھ کر رہا۔ وہ کمزور سی آواز میں ان سے کہہ رہی تھی۔ میں چند لمحے خاموشی سے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتا رہا۔ پھر میں نے امی سے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سوپ کے پیالے یہاں اٹھا کر لانے کی، اسے بھوک لگے گی تو یہ خود ہی کچن میں جا کر کھانا کھا لے گی، آپ اس کی ملازمہ نہیں ہیں اور نہ ہی یہ مر رہی ہے۔ اس نے میری بات پر کمبل سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ امی ملامت بھری نظروں سے مجھے دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ روز یہی ہوتا تھا، امی اسے کھانے کے لیے اصرار کرتی اور وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیتی۔ اگر کھاتی تھی تو صرف وہی چیزیں جو پہلے کھایا کرتی تھی۔ ہاں، بہت خوددار ہو تم مہرین، بہت خوددار ہو تم، کہاں کوئی بددیانتی کر سکتی ہو، چاہے وہ چند پھلوں کی ہو یا سوپ کے پیالے کی، مگر مجھ پر تمہاری ان ڈراموں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں نے اسے دیکھ کر سوچا تھا، اسے ٹھیک ہونے میں 1 ماہ لگ گیا تھا، اور ٹھیک ہونے کے بعد وہ ایک بار پھر اپنی روٹین پر واپس آ گئی تھی، مگر اب وہ پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اب بہت نمایاں ہو گئے تھے اور اس کے چہرے کی ہڈیاں زیادہ ابھر آئی تھیں۔ انہی دنوں مجھے اپنی کمپنی کی طرف سے امریکہ جانا پڑا تھا۔ 2 ماہ کے لیے مجھے وہاں رہنا تھا، اور ابھی مجھے وہاں صرف 1 ہفتہ ہوا تھا کہ مجھے اچانک امی کے انتقال کی خبر ملی تھی۔ مجھے یقین نہیں آیا، میں نے انہیں بالکل صحیح سلامت چھوڑ کر آیا تھا، پھر انہیں اچانک کیا ہو گیا۔ میں نے فوراً واپس آنے کے لیے فلائٹ کی تلاش شروع کر دی، مگر مجھے جس فلائٹ میں سیٹ مل رہی تھی وہ 5 دن کے بعد کی تھی۔ 5 دن کے بعد جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ان کا چہرہ نہ دیکھ پاتا۔ میں نے دوسرے دن کی فلائٹ میں سیٹ حاصل کرنے کے لیے بہت بے انتہا کوشش کی تھی، مگر میں ناکام رہا۔ فون پر روتے ہوئے میں نے بڑے ماموں کو امی کو دفنانے کی اجازت دے دی تھی۔ اس رات جب میں امی کو یاد کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا تو مجھے یاد آیا تھا کہ میں نے مہرین کو بھی اس کی امی کا چہرہ دیکھنے نہیں دیا تھا، اور جب میں اسے لاہور جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا تو امی نے روتے ہوئے مجھے کہا تھا، چندہ، کل کو جب میں مر جاؤں گی تو پھر خدا تمہیں بھی میرا چہرہ دیکھنے نہیں دے گا۔ یہ کیوں بھول رہے ہو اسود، اتنا ظلم نہ کرو کہ تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی بخشش نہ ہو۔ میں ان کی بات یاد آنے پر یکدم ساکت ہو گیا تھا۔ ہاں،
واقعی ان کی بات سچ ثابت ہو گئی تھی۔ میں بھی ماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ 5 دن کے بعد جب میں کراچی آیا تھا تو گھر میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ نانی اماں اور ماموں بھی نہیں تھے، یہی تھے، مگر پھر بھی لگتا تھا جیسے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ امی کی 10ویں تک سب لوگ یہیں رہے تھے، پھر سب واپس چلے گئے تھے۔ مشل کی امی بھی ان کی موت پر آئی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے تعزیت کی تھی اور مجھے دلاسا بھی دیا تھا، لیکن مہرین سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ پھر جتنے دن وہ یہاں رہیں، مہرین اور وہ دونوں ایک دوسرے کو نظر انداز کرتی رہیں، مگر اکبر ماموں مہرین کے ساتھ نارمل طریقے سے ملے تھے۔ مجھے لگتا تھا جیسے انہیں ماضی بھول چکا تھا۔ وہ کیسے مہرین سے اس طرح مل سکتے تھے؟ 10ویں کے بعد ایک دن میں امی کی الماری میں کمرے میں گیا۔ میں نے امی کی الماری کھولی تھی اور وہاں رکھے ہوئے کاغذات دیکھنے لگا۔ میں لاہور کی گھر اور زمینوں کے کاغذات تھے اور میں ان کاغذات کو دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ انہوں نے وہ گھر اور زمینیں مہرین کے نام کر دی تھیں۔ اپنا ایک اکاؤنٹ بھی انہوں نے اس کے نام ٹرانسفر کر دیا تھا۔ لاہور میں موجود 2 پلاٹ انہوں نے میرے نام کر دیے تھے اور باقی سارے اکاؤنٹس اور لاکرز بھی انہوں نے میرے نام پر چھوڑے تھے۔ میں خاموشی سے کاغذات کو دیکھتا رہا۔ پھر میرے ہاتھ ایک لفافہ آیا تھا۔ میں نے اسے کھول لیا۔ وہ خط میرے ہی نام تھا۔ میں بھیگی آنکھوں سے اسے پڑھنے لگا۔ میرے پیارے بیٹے اسود علی، یہ خط جب تمہیں ملے گا تب میں زندہ نہیں ہوں گی۔ پچھلے کچھ عرصے سے مجھے لگ رہا ہے جیسے اب میری زندگی کے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ دل میں آیا کہ پتہ نہیں آخری وقت میں تم سے بات کر بھی سکوں گی یا نہیں، اس لیے سوچا کہ تمہارے نام ایک خط لکھ دوں۔ شاید جو بات میری زبانی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، میری تحریر سمجھا دے۔ مجھے اب موت سے خوف نہیں آ رہا، بلکہ اس کا تصور کر کے عجیب سا سکون ملتا ہے۔ جو زندگی میں گزار رہی ہوں اس سے موت بہرحال بہتر ہے۔ زندہ رہ کر مجھے کیا دیکھنا ہے؟ مہرین کو، جس کی زندگی میں نے تباہ کر دی، یا تم کو جو اپنی زندگی خود برباد کر رہے ہو؟ اسود، تم تو اعلیٰ ظرف تھے، بہت بڑے دل کے مالک تھے۔ تم تو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، پر اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو تمہیں بدلہ لینا کبھی نہیں سکھایا تھا۔ تم یہ سب کہاں سے سیکھ گئے؟ یہ بغض، یہ تنگ دلی، یہ بدلہ لینے کا جذبہ، یہ سب تم میں کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ میری تربیت تو نہیں تھی۔ جانتی ہوں میں نے تمہیں بھی بہت تکلیف پہنچائی ہے، یہ سب میری ضد کا نتیجہ ہے، پر اس ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا ملے گی یہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ میں پچھتا رہی ہوں، بہت پچھتا رہی ہوں، مگر میں نہیں چاہتی کہ پچھتاوے تمہارا مقدر بھی بنے۔ مہرین کو معاف کر دو، وہ اتنی سزا کی مستحق نہیں ہے۔ مشل تو مر چکی ہے، وہ کبھی واپس نہیں آئے گی، مگر جو زندہ ہے تم اسے مت مارو، اسے معاف کر دو۔ یہ تم سے میرا آخری مطالبہ ہے۔ اگر یہ پورا کر دو گے تو زندگی میں نہیں مگر مرنے کے بعد میں سکون سے رہوں گی۔ امید کرتی ہوں تم اپنی ماں کی
یہ آخری خواہش ضرور پوری کر دو گے۔ خدا تمہیں اپنے امان میں رکھے۔